تو بالآخر اب ردا کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی بات نہ مان کے بڑا ہی گھاٹے کا سودا کر لیا تھا۔ اب ردا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سلمان تو آ نہیں رہا اس کے بچانے کے لیے، تو کیوں نہ اب یہاں سے فرار ہی ہو جاؤں۔ لیکن ردا بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ کس منہ سے اپنے ماں باپ کو فیس کرے گی۔ ردا سوچتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ سلمان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو اور وہ اس لیے نہیں آ رہا میرے پاس، لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اس نے اس کو اتنے زیادہ مہنگے زیورات دے دیے تھے، ہو سکتا ہے سلمان کی نیت میں واقعی فطور آ گیا ہو اور وہ اس لیے بھاگ گیا ہے اس کو چھوڑ کر۔ دوسری طرف مزمل رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے کہ وہ سارا کے بغیر زندگی کیسے گزارے گا۔ مزمل اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے سارا سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب سجا رکھے تھے، یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے، میں سب کچھ کیسے فیس کروں گا۔ جس پر مزمل کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مزمل، مجھے تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں، جو لڑکی اس طرح سے اپنی بہن کا بھی سوچے بغیر چلے گی، کیا ہمیں اس گھر میں رشتہ کرنا چاہیے؟ جس پر مزمل کہتا ہے کہ اماں میں کچھ نہیں جانتا، آپ ابھی اور اسی وقت جائیں یا ابھی فون کر لیں سارا کے گھر والوں سے اور ان سے معذرت کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ردا کی شادی نہیں ہو پائی مصطفیٰ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مزمل کی اور سارا کی شادی ضرور ہوگی، کیونکہ اماں میری کئی دفعہ سارا سے فون پر بات ہو چکی ہے اور میری ملاقات بھی ہو چکی ہے، سارا بالکل بھی ایسی نہیں ہے جیسی ردا ہے۔ مزمل بہت زیادہ اصرار کرتا ہے اپنی ماں سے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو پھر آپ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھیے گا، اگر سارا نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، میں دنیا میں کسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ سارا وہی لڑکی تھی جس سے مجھے پہلی بار محبت ہوئی اور سارا کے بعد میں کسی سے بھی محبت نہیں کروں گا۔ مزمل کی اتنی بری حالت دیکھ کر اس کی ماں کو اس پر بہت ترس آتا ہے، پھر وہ مزمل کی ماں اس کے اپنے باپ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ مزمل نے تو رو رو کر اپنا ہاتھ ہلکان کر لیا ہے۔ اس پر مزمل کا باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیگم، بات تو مزمل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، سارا بیٹی تو دیکھی بھالی تھی اور کافی اچھی بھی تھی اور اس بیٹی کو دیکھ کر مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ وہ ایسی ہے۔ ہاں ردا بیٹی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ردا شروع سے ہی ایسے اجری اجری رہتی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جس پر اس کا باپ راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے اور جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے سارا کی اور مزمل کی اسی تاریخ میں ان کی شادی کرنی چاہیے۔ اب یہ باتیں ساری سن کر اس کی ماں بھی مطمئن ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں فاخرہ بہن کو فون کر کے بات کرتی ہوں تفصیل سے۔ جب وہ کال کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فاخرہ کا تو نمبر ہی بند جا رہا ہے۔ خیر اب دوسری طرف وفا کا بھی صفحہ چٹ ہونے والا ہے، کیونکہ وفا کے لیے روشین نے یہی انتظام کیا ہے کہ اب روشین نے اپنی ساس کو بھی نہیں بتایا کہ وہ یوسف سے مل کر آئی ہے۔ اب یہاں پر روشین نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، روشین کو اپنی ساس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ یوسف سے مل رہی ہے، کیونکہ کل کلا کو اگر کوئی بات آئی تو وفا تو اتنی جھوٹی اور بد کردار ہے، اس نے یہی کہنا ہے کہ روشین اس لڑکے گنڈے یوسف کے ساتھ مل کر مجھے پھنسا رہی ہے اور اس گھر سے نکلوانا چاہ رہی ہے، اور یہی چال روشین پر الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید روشین کامیاب ہو جائے گی یوسف کی وفا کے ساتھ شادی کروانے میں، کیونکہ اب کی بار جو رشتہ لے کر آنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف ہے اور اس کے گھر والے ہیں، کیونکہ یوسف اب بالکل بھی وفا کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ روشین سے اتنی بڑی پلاننگ کے تحت آنے والا ہے۔ خیر اب دوسری طرف فاخرہ کی طبیعت تو سنبھل گئی ہے اور خطرے سے باہر ہو گئی ہے، فاخرہ کو تھوڑا تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس کے پاس سارا جاتی ہے اور تو اور نبیرہ جاتی ہے، جس پر فاخرہ تھوڑا تھوڑا بول کر یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی ردا کو کوئی بلا دے، ردا کو بتائے کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، جس میں یہ سب لوگ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ردا نے آج ہمیں کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ خیر دوسری طرف ردا بھی کوئی خاصی خوش نہیں ہے، ردا کو اب بہت زیادہ شرمندگی ہو گئی ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بد دعا لگ گئی ہے، کس طرح سے سارا کا نبیرہ کا اور اپنا زیور لے آئی اور وہ بھی سلمان لے کر بھاگ گیا، اور سلمان نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ کرے گی تو کرے گی کیا، اوپر سے ردا کو لاک کر کے سلمان گیا ہے کہ وہ گھر سے نکل بھی نہ پائے۔ اب ردا سوچتی ہے کہ یہاں سے فرار ہو جاؤں اور گھر جا کر اپنی ماں بہن سے معافی مانگ لوں، لیکن ردا سوچتی ہے کہ اگر سلمان آ گیا تو کیا ہوگا، پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے کہ اب اتنے دن گزر گئے ہیں سلمان نہیں آیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ سلمان کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میرا بھائی شہیر بالکل ٹھیک کہتا تھا، سلمان کو صرف اور صرف میرے پیسوں سے غرض تھی، جو زیورات اس نے لینے تھے مجھ سے وہی لینا چاہتا تھا اور لے کے فرار ہو گیا۔ اب ردا جاتی ہے چھپ چھپ کر اپنے گھر واپس اور سمجھ نہیں آتی کس منہ سے اپنے گھر والوں کو فیس کرے۔ خیر جب ردا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو دروازے پر تالا لگا ہوتا ہے، آس پاس کے محلے والوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر تالا کیوں لگا ہے، سب گھر والے کہاں گئے ہیں، تو پھر محلے والے
بتاتے ہیں کہ فاخرہ بہن کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور سب لوگ کئی دنوں سے ہاسپٹل میں ہی ہیں، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، نہ جانے کون سا دکھ لے کر بیچاری اس دنیا میں رہ رہی ہے۔ جب یہ بات ردا سنتی ہے تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے اور وہ فوراً سے ہاسپٹل کا پتہ پوچھتی ہے اور بھاگ جاتی ہے ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل میں جانے سے پہلے وہ یہ سوچتی ہے کہ نہ جانے اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا ہی ری ایکشن پاس کریں گے۔ خیر پھر بھی ردا وہاں چلی جاتی ہے اور جب وہاں جاتی ہے تو اس کو سب سے پہلے شہیر اور نبیرہ دیکھتے ہیں، دونوں ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ شہیر انتہا سے زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور فوراً سے ردا کے پاس بھاگا بھاگا چلا جاتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں آج زندہ مار دوں گا، تم نے میری ماں کو کس حالت میں پہنچا دیا ہے، اس قدر تم بد کردار عورت ہو، تمہاری بد کرداری کے داغ ہمارے اوپر لگ گئے ہیں، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ اور رہی بات سارا کی، سارا کا کیا قصور تھا ردا؟ جس پر ردا ان سب سے معافی مانگتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو دوستو آنے والی صرف چند ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ کے بہت قریب آ چکا ہے ڈرامہ۔ آنے والی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔